بے شک انسانوں کے لیے زمین پر جو پہلا گھر بنایا گیا وہ بکہ تھا۔ بیت اللہ کا نام بکہ ہے اور اس شہر کا نام مکہ المکرمہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمین کے بننے سے پہلے ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بلبلہ پیدا فرمایا، وہ بلبلہ پھیلتا گیا اور یہ زمین معرض وجود کے اندر آ گئی۔ جس جگہ وہ بلبلہ پیدا ہوا وہ اول عالم ہے، وسط عالم ہے۔ اسی جگہ پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر 6 مرتبہ ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھوں اس کی تعمیر فرمائی۔ دوسری تعمیر اس کی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور تیسری تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور چوتھی تعمیر قریش مکہ نے کی، اور اس تعمیر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرمایا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حتیم کا جو حصہ تھا اس کو بھی بیت اللہ کے ساتھ شامل کر دیا تھا۔ یہ حتیم جو ہمیں بیت اللہ شریف کے باہر گول سی ایک دیوار نظر آتی ہے، حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، انہوں نے اس کو شامل کر دیا تھا، اندر آ گیا تھا۔ اور پھر جب چھٹی تعمیر ہوئی، اس تعمیر میں حجاج بن یوسف کے دور میں یہ ہوئی، تو اس میں پھر حتیم کو باہر کر دیا گیا، اور بیت اللہ جو ہم اب نظر آتا ہے اسی بنیادوں پر قائم کر دیا گیا۔ اور پھر اس وقت کے فقہا نے یہ فتویٰ دیا کہ آج کے بعد کوئی حاکم اس کی بنیادوں پر اب دوبارہ کوئی اور تعمیر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح تو بیت اللہ شریف حکمرانوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گا۔ پھر اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ اپنی اسی شکل میں موجود ہے جو پہلی تعمیر ہو چکی تھی۔ اور بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ ایک تو وسط عالم ہے۔ وسط عالم آپ اگر نقشہ اٹھا کر دیکھیں دنیا کا تو آپ کو 3 طرف پانی نظر آئے گا، اور جزیرہ عرب کے ایک طرف آپ کو خشکی نظر آئے گی، یعنی ایک طرف وہ خشکی کے ساتھ ملا ہوا ہے، 3 طرف اس کے پانی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کا دل ہے، یہ ایک طرف سے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور 3 طرف سے نہیں ملا ہوتا کسی چیز سے۔ تو جس طرح انسان کا دل انسان کی حیات کا ذریعہ ہے، اسی طرح بیت اللہ بھی اس پوری کائنات کا دل ہے، یہ اس کی بقا کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت ہوگا تو ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی نسل کا شخص بیت اللہ کو برباد کرے گا۔ جب بیت اللہ برباد ہو جائے گا پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بیت اللہ شریف اس کائنات کا قلب ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے لیے اس کی حیات ہے۔ اور بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر، اللہ کی طرف اس کی نسبت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ جس مقام پر بیت اللہ ہے، جہاں پر اللہ کے عرش کے اوپر سے اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک نور کا پرنالہ ہے جو عرش کے اوپر سے گرتا ہے، اور یہ جہاں سے ہو کر آ رہا ہے عالم ملکوت، فرشتوں کا جو عالم ہے، وہاں سے یہ گزرتا ہے، تو اس جگہ کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور جس جگہ پر آ کر یہ نور کا پرنالہ گرتا ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اور بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، اور جس جگہ پر وہ بادل کا سایہ تھا
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو وہ مقام ہے جہاں پر یہ حدود حرم ہے، حدود حرم کو قائم فرما دیا، اور جب تعمیر فرما دی تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میں نے گھر تو تعمیر کر دیا ہے، اب اس کو کوئی آباد کرنے والا بھی بھیج دے۔ دعا کی۔ اب دعا کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ، اور اس دعا پر آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جس جگہ پر وہ دعا کی جا رہی ہے وہ جگہ بیت اللہ، اور جس ذات سے دعا کی جا رہی ہے اس کا نام ہے اللہ، اور جس ہستی نے اس دعا کا مصداق بن کر آنا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی نایاب ہیرا تھا اور ایک ہی نعمت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت اللہ کی آبادی کے لیے بھیج دیا۔ اور پھر جب تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کا اعلان کر دو کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو عرض کیا، یا اللہ یہاں تو سنگلاخ وادی ہے، پہاڑ ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، میرے اعلان کو کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے حج کا اعلان فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو جو لوگ موجود تھے ان کے کانوں تک بھی پہنچا دیا، اور جو لوگ ابھی عالم ارواح کے اندر تھے ان کی روحوں تک بھی وہ آواز پہنچا دی، اور جس نے وہ آواز سنی اور اس آواز پر جس نے لبیک کہا، اور جتنی بار لبیک کہا اتنی بار وہ بیت اللہ کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی بار اس کو بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بعض نے تو 1 مرتبہ کہا، بعض نے 2 مرتبہ، بعض نے 3 مرتبہ، اور بعض لوگوں سے جو ہم دیکھتے ہیں اللہ والے ہر سال ہی حج اور عمرے پر جاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے کیا کیا، لبیک کی گردان ہی کرنی شروع کر دی کہ ہر سال ہی وہ حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر کیونکہ تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اب بیت اللہ دیکھنے میں تو ایک عام سا گھر ہے، لیکن جب انسان اس کو دیکھتا ہے اس کے اندر ایک عجیب سی کشش ہے، عجیب سی کشش بندے کو محسوس ہوتی ہے، بندے کا وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ علماء نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان اکتاتا نہیں ہے، ان میں سے ایک آسمان ہے۔ انسان ہر روز آسمان کو دیکھتا ہے لیکن اس کا جی نہیں بھرتا، وہی بادل ہیں، وہی نیلگوں رنگ ہے، وہی ستارے ہیں، لیکن انسان کا دل نہیں بھرتا۔ دوسری چیز پانی ہے، انسان کی 100 سال بھی عمر ہو جائے، روزانہ پیاس لگتی ہے، روزانہ پانی پیتا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں پانی پی کر اکتا چکا ہوں، ایسا نہیں، کوئی اور مشروب بندہ روزانہ نہیں پی سکتا۔ اور تیسری چیز بیت اللہ ہے، بیت اللہ کو دیکھتا ہے انسان تو 1 مرتبہ دیکھتا ہے، 2 مرتبہ دیکھتا ہے، جب بھی وہ دیکھتا ہے اس کو الگ ہی مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بیت اللہ پر اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سمجھو ذات کا وہاں عکس پڑ رہا ہے، جب عکس کے اندر اتنی لذت ہے اور اتنی کشش ہے تو وہ عظیم پروردگار اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو ایک نوجوان لڑکی طواف کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اے تو لڑکی، تو نوجوان ہے اور عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے، کچھ شرم کرو۔ تو اس نے کہا، حسن بصری مجھے یہ بتاؤ کہ تم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو یا رب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو؟ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو یا رب بیت کا طواف کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا، جی ہاں، جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں وہ پتھروں کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا طواف کیا کرتے ہیں، اللہ کی تجلیات کا طواف کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم جو ادھر سجدہ کرتے ہیں اس گھر کو، اس کمرے کو سجدہ نہیں کرتے،
وہ اس جگہ پر جو تجلیات کا اللہ تعالیٰ کا نور جو گر رہا ہے ہم اس کی طرف سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس عمارت کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے تب بھی ہم اسی مقام پر سجدہ کریں گے، اسی کی طرف. تو اس کے اندر ایسی عجیب کشش اور اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہوئی ہے کہ ہر بندے کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، جو کبھی نہیں گیا وہ تڑپتا ہے میں جاؤں، دیکھوں، زیارت کروں، اور جو ہو کر آ جاتا ہے تو اس کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. جس کے دل کی آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو پھر بیت اللہ میں دیکھنے میں ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے، ایک کشش محسوس ہوتی ہے. ایام حج ہیں، عشاق کے قافلے وہاں پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی ان دنوں کے اندر حالت دیدنی ہوتی تھی اور وہ تڑپتے تھے، اسباب نہیں ہوتے تھے، غربت تھی، اور چاہتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس حج کی سعادت نصیب فرمائے. تڑپا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے اب عشاق کے قافلے رواں تواں ہوں گے، اب جدہ پہنچ چکے ہوں گے، اب مکہ المکرمہ وہ اس مقدس زمین پر قدم رکھ چکے ہوں گے، اب وہ طواف کر رہے ہوں گے. تو یہ سوچ سوچ کر ان کا دل اور زیادہ تڑپا کرتا تھا. آج کے دور میں تو یہ سفر بڑا آسان ہو چکا ہے، لیکن جب ہمارے بڑے آباؤ اجداد یہاں سے حج کرنے کے لیے گئے تو اس وقت مشقتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں. اس وقت یہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ سمندروں کے ذریعے، یہ بحری جہازوں کے ذریعے سے سفر ہوا کرتا تھا. اور رمضان المبارک سے پہلے یہ سفر شروع ہو جایا کرتا تھا، 3 مہینے پہلے سفر شروع ہو جاتا، اور پھر سمندر کے اندر بعض دفعہ طوفان آ جاتا، اور طوفان کے اندر پھر ایک ہفتہ جہاز کھڑا رہتا تھا. اوپر سے سخت شدت کی گرمی پڑ رہی ہوتی تھی، اور لوگ جہاز کے اندر ہوتے تھے، کھانا پینا بھی کچھ معقول نہیں ہوا کرتا تھا. بڑی مشقت اور گرمی کے اندر بندہ تصور کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ بڑے عاشق ہوا کرتے تھے. ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ان کو تو یہی پرواہ ہو کرتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے محبوب کے پاس پہنچ جائیں، اپنے آقا کو منا لیں. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین اسلام کے ارکان رکھے ہیں ان کے اندر ایک عجیب ترتیب ہے. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. اب جب کسی دنیا دار بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو عشق مجازی کہتے ہیں. عشق مجازی والا بندہ جب کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے. اسی طرح جو عشق حقیقی والا عاشق ہوتا ہے وہ اپنے رب کو منانے کے لیے پہلے رب کی تعریفیں کرتا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم، اللہ پاک ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کبھی وہ رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم. کبھی وہ سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کرتا ہے. جب پھر بھی آقا نہیں مانتا تو اگلے مرحلے میں عشق مجازی والے کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنا مال لوٹاتے ہیں، اپنے محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں. اسی طرح جو عاشق حقیقی ہوتا ہے وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال زکوٰۃ کی صورت میں اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرتا ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اب بھی میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے تو اگلے مرحلے میں عشق مجازی والے کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں. اسی طرح عاشق حقیقی جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب وہ محبوب اس وجہ سے بھی ابھی تک راضی نہیں ہو چکا تو پھر وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے وہ 2 کپڑوں کے اندر
ملبوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، والدین کو چھوڑ دیتا ہے، سہولتوں ساری چھوڑ چھاڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے، حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیوانوں جیسا سفر ہوتا ہے، بکھرے بال ہیں اور پراگندہ حال ہے، کوئی خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں سنوارنے، بس اب اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اپنے آقا کو منانے کے لیے جا رہا ہے اور دیوانوں کی طرح جا رہا ہے۔ پھر جب یہ سمندری سفر ختم ہوتا تھا اور یہ جدہ میں حاجی پہنچ جاتے تھے تو جدہ کے اندر بھی جا کر ابھی تک جدہ کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ 3 دن تک ان کا ڈاکٹری ہوتی تھی، ان کا طبی معائنہ ہوتا تھا، کسی کو کوئی وبائی مرض تو نہیں ہے، کیونکہ سمندر کی آب و ہوا ایسی ہوتی تھی کہ وبائی مرض لگنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ پھر 3 دن کے بعد ان کو جدہ کی سرزمین پر قدم رکھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ پھر آگے جدہ سے بھی آگے پھر گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، مقامی لوگوں کے پاس اونٹ ہوا کرتے تھے، وہ ان اونٹوں پر اپنا سامان لادتے اور سوار ہو کر آیا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ تو بیچارے اپنے جانور بیچ کے جاتے تھے، کوئی سامان بیچ کر جاتے تھے، اتنا مال پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اپنا سامان تو اونٹ پر لاد دیتے تھے اور خود ساتھ سفر پیدل کیا کرتے تھے۔ کبھی پہاڑی راستہ ہے، پکی سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھیں، کچے راستے ہوا کرتے تھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس وقت راستے کچے تھے اور مسافر پکے تھے، آج راستے پکے ہو چکے ہیں اور مسافر کچے ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت راستے میں کوئی پانی کا مناسب انتظام نہیں ہوتا تھا، وہی مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی ہوتا تھا، اسی کے ساتھ گزارا کرتے تھے، وضو کرنا، اسی کو پینا، اور راستے میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ اتنی مشقتوں کے ساتھ 3 دن کے بعد مکہ المکرمہ پہنچتے تھے، پھر ان کی حالت بڑی عجیب ہوتی تھی۔ آج سفر کتنا آسان ہو چکا ہے، یہاں سے حاجی جاتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر جدہ، اور پھر آگے 1.5-2 گھنٹے کے اندر مکہ المکرمہ، اور پھر جا کے بڑی تھک گئے ہیں، ہوٹل میں جا کے سو جاتے ہیں۔ جہاز بھی ایئر کنڈیشن اور گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، اور جو ہوٹل ہے اس میں بھی ٹھنڈک ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اور جا کے تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے ہیں۔ جو پہلے زمانے میں حاجی جایا کرتے تھے وہ جا کر آرام نہیں کیا کرتے تھے، وہ اپنا سامان ہوٹل کے اندر رکھتے تھے اور فوراً حرم شریف کے اندر مسجد حرام کی طرف چل پڑ کرتے تھے۔ اور فرمایا علماء نے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر بندے کی پڑتی ہے، اس پر وقت جو بھی انسان دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جب یہ حاجی مسجد حرام کی طرف چلتا ہے اور وہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مطاف کے اندر اترتا ہے اور اس کی نظر بیت اللہ شریف کی طرف پڑتی ہے، بس جب بندہ پہلی دفعہ بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے پھر آنسو رکتے نہیں ہیں، عجیب کشش ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کشش ہے اور ایسا کھچاؤ اور تعلق بندے کو نصیب ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر جا کر طواف شروع کرنے سے پہلے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، کوئی 15 منٹ، کوئی 20 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، گھنٹہ لوگ رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کہیں جا کر طواف شروع ہوتا ہے، پھر وہ طواف کرتے ہیں، اور طواف کے بعد پھر مقام ابراہیم پر آ کر نفل پڑھتے ہیں، پھر آب زمزم پیتے ہیں اور اپنے دل کی ٹھنڈک کو، اپنے دل کی پیاس کو بجھاتے ہیں، اور پھر صفا مروہ کی طرف سعی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ اتنی مشقتیں برداشت کر کے جایا کرتے تھے تو اپنے ایک ایک لمحے کو بڑا قیمتی بنایا کرتے تھے، وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے سفر میں گیا اور حج کے سفر میں جتنے دن بھی میں ادھر رہا، ہر نماز میں نے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، ہر نماز پہلی صف میں تکبیر۔ جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ رش ہوتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، اور پھر ہر نماز پڑھنا یہ تو بہت ہی عجوبے کی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ جاتے ہوں گے اور عشاء تک شاید وضو کے ساتھ ہی رہتے ہوں گے، باہر نہیں نکلتے ہوں گے، کہ کیسی ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوا کرتی تھی۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو ہمارے حضرت جی کے پیر و مرشد ہیں چکوال والے، کہ جب انہوں نے قرآن کریم بیت اللہ کے سامنے اس طرح ختم فرمایا کہ ایک آیت پڑھتے اس کے مطابق دعا مانگا کرتے تھے،
اگر عذاب کی آیت ہوتی تو جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اگر انعامات اور ان احسانات کی کوئی آیت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے پورا قرآن کریم ختم فرمایا۔ کیا ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت تھی؟ تھکاوٹ نام کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ حضرت کرز رحمۃ اللہ علیہ 70 سال عمر تھی، 70 سال کی عمر کے اندر وہ بیت اللہ کے روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے۔ 70 سال کی عمر میں 70 طواف کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، تو 70 طواف کے 490 چکر بنتے ہیں، اور ہر طواف کی 2 رکعت نفل واجب ہوتے ہیں، تو 140 نوافل بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو وہ ذکر اور اذکار کرتے ہوں گے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ 70 طواف، ادھر بندہ 1-2 طواف کرتا ہے ہمارے جیسا تو ویسے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو بندے کو بڑا شوق ہوتا ہے، پھر بعد میں ایسا ایسا تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ محبت والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پھر دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، ادھر بندہ پھر تھکتا نہیں ہے، پھر دیوانوں کی طرح بھاگتا رہتا ہے، میں یہ عمل بھی کر لوں اور یہ عمل بھی کر لوں، اپنے رب کو راضی کر لوں۔ یہ سفر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا سفر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی جھولی کے اندر بھرنے کا سفر ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم وقت کے بادشاہ تھے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، ان کے دل کی دنیا آباد ہو گئی، انہوں نے بلخ سے حج کا سفر شروع کیا۔ ایک قدم اٹھاتے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، ایک قدم اٹھاتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ 2.5 سال کے اندر بیت اللہ شریف پہنچے، 2.5 سال۔ اور جب مقام ابراہیم پر پہنچے اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کوئی تو سواریوں پر سوار ہو کر آیا ہے اور کوئی پیدل چل کر آیا ہے، میں تو پلکوں کے بل چل کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ کیا محبت کا انداز ہوا کرتا تھا، اور پھر وہاں جا کر جو دعائیں مانگا کرتے تھے ملتزم کے ساتھ چمٹ چمٹ کر اللہ تعالیٰ کو مناتے تھے وہ لوگ، اور دنیا سے مستغنی اور بے پرواہ ہو جوا کرتے تھے، ان کو دنیا کی پرواہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، فقہاء سبع میں ان کا نام آتا ہے، بڑے بڑے 7 فقہاء میں سے تھے۔ وہ مکہ المکرمہ تشریف لائے، طواف فرما رہے تھے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور خادمین بھی ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ خادم بھی تھے ساتھ، تو وقت کا حاکم جو تھا وہ بھی ساتھ طواف کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا، یہ پوچھا کہ یہ کون ہے، ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور یہ مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ تو حاکم جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اپنی میں ہوتی ہے، تو ساتھ ہو لیے، سلام دعا کی چلتے چلتے، اور کہنے لگے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، کسی چیز کی۔ وقت کا حاکم جو تھا اس نے کہا کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا سامنے بیت اللہ شریف ہے، کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہو؟ کیا مجھے شرم نہیں آئے گی تجھ سے مانگتے ہوئے کہ اللہ کے گھر کے سامنے میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے مانگوں گا؟ جب اس نے یہ جواب سنا تو خود شرمندہ ہو گیا اور پھر طواف کرنے لگا۔ جب طواف ختم ہو گیا اور طواف کے بعد جب حرم شریف سے باہر نکلے تو حاکم پھر ساتھ ہو لیا اور پھر کہنے لگا حضرت اب تو ہم حرم شریف سے باہر آ گئے ہیں، اب آپ بتائیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں آپ کے لیے وہ دستیاب کر دیتا ہوں، مہیا کر دیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ تو اس بادشاہ نے سوچا کہ دین تو ان کے پاس پہلے ہی بہت ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ دنیا مانگیں۔ تو کہا کہ آپ مجھ سے دنیا مانگیں، تو فرمانے لگے کہ دنیا تو میں نے اس ذات سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، تجھ سے کیا مانگوں گا، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ یہ اللہ والوں کی حالت ہوا کرتی تھی کہ وہاں جا کر وہ بالکل مستغنی ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کا اور رسول کے مہمان ہوتا ہے وہاں، اللہ تعالیٰ بندے کی ضروریات کو خود بخود پورا فرماتے ہیں۔ جب بندہ وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے پھر حاجی مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ کا سفر بھی ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر بندے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تحفہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا اقہار ہے۔ کوئی
سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، جرم عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ بندہ گناہ گار ہے۔ اس حال میں پھر یہ مدینہ منورہ کا عاشق سفر کیا کرتے تھے، اور پھر جب یہ مدینہ منورہ کی حدود میں پہنچتے تو اللہ والوں کی عجیب کیفیت ہوا کرتی تھی۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب مدینہ منورہ کی حدود شروع ہو جاتی تو اپنے جوتے اتار دیا کرتے تھے۔ خادم نے کہا حضرت زمین بڑی سنگلاخ ہے، سخت ہے، آپ کے پاؤں نرم ہیں، کہیں زخمی نہ ہو جائیں، کہیں چھالے نہ پڑ جائیں۔ حضرت نے فرمایا اس پاک سرزمین پر نانوتوی قدم کیسے رکھ سکتا ہے جس پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک لگے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر میرے پاؤں جوتوں سمیت آ جائیں جہاں پر میرے محبوب کے قدمین مبارک لگے ہوئے ہیں۔ اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا ادب فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، درس حدیث دیتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور عرصہ دراز تک دیتے رہے۔ جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیتے رہے، اتنا عرصہ تک قضائے حاجت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جایا کرتے تھے، پیشاب پخانے کے لیے مدینہ منورہ کی حدود سے باہر جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی شدت کی تھی، 9 دن بیمار رہے، 9 دن تک نہ کوئی ایسی چیز کھائی اور نہ کوئی ایسی چیز پی جس سے بندے کو پیشاب اور پیخانہ آئے، 9 دن تک قضائے حاجت نہیں کی، 9 دن کے بعد قضائے حاجت مدینہ منورہ کی حدود سے باہر جا کر کی۔ ایسا ادب، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے، اور درس حدیث دیتے ہوئے حضرت کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی زرد ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا، چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، اور وہ گھنٹوں چلتا تھا درس حدیث۔ جب فارغ ہوئے تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آج ہم نے آپ کی عجیب کیفیت دیکھی، چہرے کی رنگت بار بار بدل رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا ذرا میری پیٹھ کو چیک کرو، دیکھو۔ اس سے قمیض اٹھائی تو دیکھا کہ اتنا بڑا بچھو تھا جس نے 17 جگہ حضرت کی پیٹھ پر ڈنگ مارا تھا۔ کہہ رہے تھے یہ بار بار مجھے ڈنگ مار رہا تھا، لیکن میں حدیث مبارکہ کا درس دے رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ ادب مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جاؤں، مجھ سے گوارا نہ ہوا کہ میں حدیث چھوڑ کے اس بچھو کو مار دوں۔ ایسا ادب فرمایا کرتے تھے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور جب وہاں حضرات جاتے ہیں درود و سلام پیش کرنے کے لیے، فرماتے ہیں پہلے کچھ صدقہ کیا کرو، جانے سے پہلے صدقہ کرو۔ کیوں؟ الصدقہ تو ترد البلا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ جب بندہ صدقہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، اور اگر آگے سے سلام قبول نہ ہو اور رد کر دیا جائے تو اس سے بڑی کوئی بلا اور مصیبت نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے کہ بندہ اتنا سفر کر کے جائے اور اس کا سلام اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ اس لیے صدقہ و خیرات کر کے بندہ جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ اس آیت کا ورد کرے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر 70 مرتبہ دروشی پڑھے، پھر فرشتہ ایک کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک یا فلاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود ہو، سلام ہو، اور تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو اے فلاں، اس کا نام لے کر کہتا ہے، پھر بندہ درود و سلام بھیجنے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ہمارے اکابر جب درود و سلام کے لیے جایا کرتے تھے، پہنچتے تھے، آج تو کیونکہ باب السلام بنا ہوا ہے جس سے سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آگے سے گزرتے ہیں، سلام پیش کرتے، جنت البقیع کی طرف دروازہ نکلتا ہے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پہلے اس طرح سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا، جدھر سے مرضی آپ کے بندہ سلام پیش کیا کرتا تھا۔ تو ہمارے اکابر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سلام پیش کرنے کے لیے جاتے تھے تو جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، مواجہ شریف ہے، اس طرف سے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اس گناہگار چہرے کو لے کر حضور کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے،
کیسے حاضر ہوں گے اس گناہ گار چہرے سے ہم حضور کے سامنے؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی طرف سے آتے تھے، جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک تھے اس طرف سے سلام پیش کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور علماء کو پتہ ہے، ویسے تو ریاض الجنہ جو ہے اس جگہ لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جائیں ہم، اور درود سلام پیش کر کے لوگ نکل جاتے ہیں۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہیں وہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اور روضہ اقدس کے درمیان ایک جگہ ہے تھوڑی سی، ادھر سے گزر کے بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر رش بہت کم ہوتا ہے کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا، عوام زیادہ کوشش کرتی ہے ریاض الجنہ میں جانے کی، ٹھیک ہے اس کا بھی اپنا مقام ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کی جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ بندہ آقا کے پاس جائے اور ان کے قدموں میں بندہ بیٹھے، اور بندہ جب وہاں سر جھکا کے بیٹھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بندہ راز و نیاز کرتا ہے اور اپنے دل کے دکھڑے سناتا ہے، بندے کو اتنی لذت آتی، ایسے لگتا ہے جیسے حضور سے مدح باتیں کر رہا ہے۔ اور واقعی کیونکہ حضور تو بالکل قریب ہیں، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبوی کی جتنی بھی حدود ہے، جہاں سے بھی بندہ سلام پیش کرتا ہے تو حضور بالکل سامنے ہوتے ہیں، حضور اس کا سلام کا جواب اسی وقت عنایت فرماتے ہیں۔ اور قدمین مبارک میں تو بالکل بندہ حضور کے بالکل قریب بیٹھا ہوتا ہے اور بندہ اپنے دل کے دکھڑے سنا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اور حضور سے منوا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری یہ حاجات پیش کر دیجئے، یہ حاجات میری پیش کر دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ چلا جاؤں۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو بندے کو یہ حالت ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب تک انسان وہاں ٹھہرا رہے، جتنے دن تک ٹھہرا رہے، تو مدینہ منورہ کی کسی چیز کے اندر نقص نہ نکالے، کوئی عیب نہ نکالے۔ ایک آدمی وہ گیا ہوٹل پر کوئی چیز خریدنے کے لیے، اس نے چیز خریدی اور ہوٹل والے نے کہا کہ بھئی یہ دہی بھی لے جاؤ، تو کہنے لگا نہیں مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، اور دہی نہیں لی اور واپس آ گیا۔ رات کو جب سویا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں ہمارے شہر کی دہی اچھی نہیں لگتی، لہٰذا ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور اٹھا تو بڑا پریشان، کبھی کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، کبھی کس کے پاس جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کیسے حضور راضی ہوں گے؟ فرمانے لگے اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا اب تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ بندے کی حالت ادھر عجیب دیدنی ہوتی ہے۔ تو جب اتنا ادب ہوا کرتا تھا ہمارے حضرات، آج تو ہمارے پاس مدینہ منورہ کی کھجوریں، وہاں کا آب زمزم مکہ مکرمہ سے وافر مقدار میں آتا ہے، ہمیں کوئی قدر بھی نہیں ہوتی، ہم کھجوریں کھاتے ہیں اور گٹھلیاں ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، کہیں گندگی کے اندر، کہیں باسکٹ کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چند حاجی جاتے تھے اور تھوڑا سا سامان لایا کرتے تھے، اور وہ کھجوریں جب دیا کرتے تھے تو لوگ بڑے احتیاط سے کھایا کرتے تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو جب کھجوریں ملتی تو کھجوروں کے ٹکڑے بنا لیتے، اور جب درس دینے کے لیے شاگردوں میں آتے تو شاگردوں کو وہ ٹکڑے دیا کرتے تھے، اور جو گٹھلی ہوتی تھی اس کو پھینکتے نہیں تھے، اس کو پیس کر اس کا چورن سا بنا لیا کرتے تھے، پھر ایک ایک چٹکی ایک ایک شاگرد کو دیا کرتے تھے کہ یہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیسی محبت ہوا کرتی تھی۔ پھر جب وہاں سے بلاوا آتا ہے، ایسے نہیں آتا، مال پیسے والے نہیں جاتے، مال پیسے والے تو یہاں بہت پھرتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن جب وہاں سے قبولیت ہو جاتی ہے، منظوری ہو جاتی ہے، وہی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد کے سسر بھی ہیں اور خانے والے۔ غربت کا زمانہ تھا، حالات اسی طرح ہوا کرتے تھے، تو نہیں جا سکے، بیت اللہ شریف کا سفر نہیں ہو سکا۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور نے فرمایا عبد المالک آپ ہمارے پاس نہیں آتے، عرض کیا اللہ کے نبی اسباب نہیں ہیں، مال پیسہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تیاری کرو، اور فرماتے ہیں کہ اس سال جب حج کا موسم آیا تو 3 بندوں نے مجھے فرمایا، عرض کی کہ حضرت ہماری طرف سے حج کریں،
ہماری طرف سے حج کریں۔ پھر قرہ ڈالا گیا، جس کے نام کا قرہ نکلا پھر میں نے اس کے نام پر حج کیا۔ پھر اس سال کے بعد 17 سال لگاتار میں حج کرتا رہا، 17 سال تک تو بار بار اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتا رہا، بیت اللہ شریف کی زیارت۔ تو وہاں سے جب تک منظوری نہیں ہوتی تو جانا بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔